فتوح اول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الائمہ عارف باللہ محی الدین ابو محمد عبد القادر صاحبزادہ حضرت ابو صالح جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما سے، جن کو آپ نے متفرق مجالس میں ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالی نے آپ پر القاء فرمایا ظاہر کیا اور اس کو آپ کے ہم صحبتوں نے چن لیا رضی اللہ عنہ و عنہم۔ اللہ ان سب سے راضی ہو اور ہم کو ان سب کی برکتوں سے حصہ دے، آمین۔ جبکہ علی ابن فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا، ان کے باپ نے ان کو خواب میں دیکھا، بس ان سے دریافت کیا خدا تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ میں نے بندہ کے لیے رب تعالی سے بہتر کسی کو نہ پایا۔ حضور نے فرمایا، اے بچہ، تو اللہ کو لازم پکڑ اور غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ گھر اسی کا گھر ہے اور رزق اسی نے پیدا کیا ہے، اور رزقوں میں مخلوق کی روزی اسی نے مقدر فرمائی ہے۔ فرشتے تیرے رزقوں کی حفاظت کرتے ہیں، متعین ہیں، خیر و شر سب اسی کی طرف سے ہیں۔ اس کے حکم سے بندہ پر آفتوں کے تیر برستے ہیں۔ جب اس سے بندہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، آفتوں پر صبر کر لیتا ہے، تو اس کے پاس طبیب قرب آ کر اس کے زخم کا علاج کرتا ہے، اور طبیب محبت آ کر اس کو دفع کر دیتا ہے، اور طبیب شوق آ کر اس کو اپنے سے ملا لیتا ہے۔ ابتدا تکلیفوں اور مشکلوں سے ہی ہوتی ہے، جبکہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، بس قرب الہی بغیر اس کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ مسلمان بندہ دنیا کی بستی میں بادشاہ کی طرف سے عمل کرنے والا کارگزار ہے، جب باطن آسمان اور قلب زمین بن جاتا ہے، قلب باطن کے آسمان کا بچا کھچا کھانا کھاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو دونوں کے درمیان میں جمع کر لیتا ہے، پھر رحمت الہی کو اپنے سے قریب دیکھ کر دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف پھیلا دیتا ہے، گویا کہ کسی چیز سے وہ معانقہ کر رہا ہے۔ بعدہ آپ نے فرمایا، اے اہل مجلس، مجھے معذور سمجھو، ہم آج حال کی قید میں اور زندگی کی قید میں بہرے گونگے ہیں۔ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، بس آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچہ، تو نے اپنے نسب کو مجھ سے صحیح کر دکھایا، تو خلف الصدق ہے۔ وحشت کا ہونا ضروری ہے، جب تجھے موت آئے گی، ہر ملنے والا تجھ سے دور ہو جائے گا اور ہر قرابت دار تجھے چھوڑ دے گا، بس تو ان کے چھوڑنے سے پہلے ان کو چھوڑ دے اور ان سے قطع تعلق کر لے۔ قبر حق عز و جل کی طرف راستہ اور دہلیز ہوتی ہے۔ تو مرنے سے پہلے مر جا، تو اپنی خودی سے اور ان سب سے مر جا اور خدا کے ساتھ زندہ ہو جا۔ تو مثل مردہ کے ہو جا، تقدیر کا ہاتھ تجھے لقمہ کھلائے گا اور تجھے کروٹیں بدلوائے گا۔ تو اپنا حصہ بغیر اپنے قصد سے لیا کرے گا۔ جب یہ مرتبہ پورا ہو جائے گا، اس وقت تجھے قرب و علم الہی کے ساتھ زندگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ طائر یعنی روح اڑ جائے گی، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ کرے گی۔ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو یا قائم نہ ہو، موت پیدا کی جائے گی یا پیدا نہ کی جائے، اس کے پاس ایک ایسا مشغلہ ہے جس کی وجہ سے وہ حق عز و جل تک پہنچ گیا ہے، لیکن شرعی حکم پس وہ محفوظ و نگہبانی کیے گئے ہیں۔ ان میں یہ سر منہ کمی نہیں کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تم پر اپنے حلم سے پردہ ڈال دیا ہے اور علم سے تم کو ظاہر کر دیا ہے۔ تم میں سے ایک نیلے رنگ اور صوف کا لباس صالحین کا سا پہنتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ بندہ کامل اپنے کسب و کمائی سے کھاتا رہتا ہے اور اس کا ایمان قوت پکڑتا جاتا ہے، بس اس پر اس کے
کسب کا کھانا حرام کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو تکوین کا خزانہ کھول اور علم کے خزانے سے لے، یعنی اسے تصرف عام اور اختیار تام دے دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جہاں تک طاقت رکھو دنیا کے غموں سے خالی ہو جاؤ، مرنے کو اور مرنے کے بعد کے واقعات اور پل صراط پر چلنے اور اس کے بعد کے واقعات کو یاد کیا کرو، آخرت کو اس کی نعمتوں اور عذاب کے ساتھ یاد کیا کرو۔ تم قلب کی پاکی اور باطن کی پاکی اور نفس کے مجاہدہ اور شیطان کے محاربہ کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہو کر دنیا سے فراغت حاصل کر لو، تم اللہ کے لیے آزاد ہو جاؤ اور تمام مخلوقات سے قطع تعلق کر کے اسی کے ہو جاؤ۔ توحید کے معنی یہ ہیں کہ تو تمام مخلوق کو معدوم سمجھے اور ہر ایک سے جدا ہو جائے اور تیری طبیعت کی طرف پلٹ جائے، پھر ان فرشتوں کی طبیعت سے فنا ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کے ساتھ مل جائے، بس اس وقت وہ تجھے شراب وصل سے سیراب کرے گا اور تو ایسے عملوں سے مخصوص ہو جائے گا جو کہ ظاہر عمل سے اس کے پاس زیادہ ہیں۔ اسلام ظاہری تصدیق کا نام ہے اور ایمان اس کی قوت ہے، بعدہ معرفت الہی کا مرتبہ ہے، پھر اللہ کے ساتھ موجود ہونے کا مقام ہے۔ پس جب تیرا وجود اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی ہو جائے گا، تو بقا کا مرتبہ پا لے گا۔ ایمان والا ابتدا میں اپنے کسب و سبب سے کھایا کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ بتحقیق وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پس جب اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے توکل کے ذریعے سے کھاتا ہے اور اس کو من جانب الہی سمجھتا ہے، اور اس کی پہلی نظر و خیال میں سر منہ تغیر واقع نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ 1000 برس بھی دجلہ پر بیٹھے اس کا قلب اللہ ہی کے ساتھ متعلق رہے گا۔ تو میری نصیحت قبول کر، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو ایسی حالت میں کہ قضا و تقدیر الہی سے معارضہ کرتا رہے گا، اللہ تعالی سے کس منہ سے ملے گا؟ تو معارضہ چھوڑ دے اور جھگڑا نہ کر۔ عزیر علیہ السلام نے مخلوق کے بارے میں رب عز و جل سے معارضہ کیا کہ وہ اولاً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو معدوم کر دیتا ہے۔ اس وقت ان کو نبوت کے دفتر سے محو کر دیا، معزول کر کے 100 برس تک موت دے دی، پھر ان کو زندہ کر دیا اور پہلی ان کی حالتیں ان پر لوٹا دیں، نبوت عطا کر دی۔ تو استغفار کو اپنی زبان کا طریقہ اور اعتراف و اقرار کو اپنے قلب کا طریقہ اور سکون کو اپنے باطن کا طریقہ مقرر کر لے۔ ذکر اول تو زبان سے ہوتا ہے، پھر وہ زبان سے قلب کی طرف متعدی ہوتا ہے، بعدہ محبت و شوق پیدا ہو کر زبان کی طرف آ جاتا ہے۔ میں نے بہت ایسے مشائخ کی صحبت اختیار کی ہے کہ میں نے ان میں سے کسی کے دانت کی سپیدی بھی نہ دیکھی، انہوں نے مسکرا کر مجھ سے بات ہی نہ کی، لذیذ پاکیزہ غذائیں خود کھاتے تھے اور مجھے ایک لقمہ بھی نہ کھلاتے تھے۔ تم ادب سیکھو تو چھوڑ دے، دوسرے کو دیتا رہ، پیٹ بھرنے دے، تو بھوکا رہ، تو غیر کو عزت دے اور خود ذلیل بن، تو غیر کو مستغنی بنا اور اپنے آپ حاجت مند بنا رہ۔ تمہاری تربیت اسی دن کے لیے کرتا ہوں اور تم کو ہدایت کرتا اور علم سکھاتا ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین کلی ہو لیا ہے کہ تم مجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہو اور نہ نقصان دے سکتے ہو، اور نہ تم ذرہ برابر میرے رزق میں کمی بیشی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں نے تم کو واعظ کہنا شروع کیا ہے۔ میں نے اس خیال کو اسی وقت مضبوط کر لیا تھا جب کہ میں
جنگلوں میں اور چٹیل میدانوں میں رہتا تھا۔ خواہش کے مطابق کھانا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور باطن کو مقید کر دیتا ہے اور دانائی کو زائل کر دیتا ہے اور نوم و غفلت کو بڑھا دیتا ہے اور حرص کو تقویت دیتا ہے اور آرزو کو طویل کر دیتا ہے۔ اے خواہش کے قید خانے کے قیدی، اے مخلوق کے بندے، اے انجام کار سے جاہل، اے مخلوق و حق اور اپنے نفع و نقصان سے نادان، کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ بس تو عقل سے کام لے اور موت کو یاد کر، کیونکہ موت کی یاد ہر بھلائی اور سلامتی کی کنجی ہے۔ جب تو موت کو یاد کرے گا تجھ سے فضولیات منقطع ہو جائیں گی۔ جب تیری حرص ضعیف و کمزور ہو جائے اور آرزو کم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے تمام امر اللہ عز و جل کی طرف سپرد کر دے۔ اے غلام، تیرے لیے فلاح نہیں ہے یہاں تک کہ تو اس کی نعمتوں کا اقرار کرے اور وہ نعمتیں تجھ کو توحید الہی کے دریا میں ڈبو دیں، پھر اس کی توحید میں تو غیر اللہ کی طرف نظر کرنے سے فنا ہو جائے۔ وہ تیرا دوست کیسے بن سکے گا جو کہ اس کی شکایت کرتا ہو اور اس سے تقدیر کے بارے میں مناظرہ و مجادلہ کرے گا؟ اس سے محبت و شوق اور قرب باوجود ان باتوں کے قرار نہیں پکڑ سکتا۔ جب محبت صحیح ہو جاتی ہے پس مقدرات کے نازل ہونے کے وقت کوئی رنج و تکلیف نہیں ہوتی ہے، جبکہ محبت جگہ پکڑ لیتی ہے معارضہ و تہمت سب اٹھ جاتی ہے۔ تیرا ہر قدم جو بڑھتا ہے وہ قبر کی طرف بڑھتا ہے، تو قبر کی طرف سفر میں مشغول ہے۔ بعض اہل اللہ کا قول ہے کہ عارف باللہ کو اس کی نیکیاں قبول اور رد، تعریف اور برائی سے باز روکتی ہیں، جبکہ نفس دور ہو جاتا ہے اس کی جگہ آخرت آ جاتی ہے، اور جبکہ آخرت زائل ہو جاتی ہے اس کی جگہ قرب الہی آ جاتا ہے۔ وہ اس کے قرب سے انس لیتا رہتا ہے اور اس کی طرف راحت پاتا ہے۔ نماز آدھا راستہ تیرا قطع کرا دیتی ہے اور روزہ تجھے اس کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بعض صدقہ تجھ کو گھر کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ بعض مشائخ طریقت نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اور تم اللہ کا راستہ طے کرنے میں صبر و نماز سے مدد لیا کرو۔ کوئی سالک ہی نہیں، اس کی وحدت و غربت پر افسوس ہے۔ اگر حکم شرعی کی حفاظت مد نظر نہ ہوتی تو البتہ یوسف علیہ السلام کا سایہ تمہارے اسرار و اعمال کو ظاہر کر دیتا، لیکن حکم علم کے دامن میں پناہ لینے والا ہے تاکہ وہ ظاہر نہ ہو۔ کبھی وہ منعم کے ساتھ مشغول کی وجہ سے نعمت سے بے رغبتی کرتا ہے اور اس سے نعمت منقطع کر لی جاتی ہے تاکہ وہ اس نعمت کے ساتھ مشغول نہ ہو جائے۔ پس جب اس کا مشغلہ خدا کے ساتھ ہر وقت ہو جاتا ہے تو رب تعالی اس کو اپنی طرف قریب کر لیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مرتبہ تکوین دے دیتا ہے، مختار و متصرف ہو جاتا ہے۔ میرا کلام و وعظ تمہیں پس پش ڈال دینے اور تم سے نظر پھیر لینے کے بعد ہے۔ مجھے تمہاری پرواہ نہیں اور اسی واسطے میں نے تمہاری دنیا و آخرت دونوں سے تجاوز کر لیا ہے۔ میں نے تمہاری طرف نظر ڈالی، پس جان لیا کہ نہ تمہارے ہاتھوں میں نقصان ہے اور نہ نفع، اور نہ دینا ہے اور نہ منع کرنا، اور اللہ عز و جل ہی تم میں تصرف کرنے والا حاکم و مختار ہے۔ تم بغیر خدا کے ضرر پہنچائے ضرر نہیں پہنچا سکتے ہو۔ بس یہ دیکھ کر میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، لیکن دنیا کو میں نے فنا ہونے والا
جانے والا، قاتل و مکار، دھوکے باز پایا، پس اس کی طرف سکون کرنے سے اور ٹھہرنے سے، چونکہ وہ جلد چلی جانے والی ہے، بے رغبتی کر لی اور ناپسند کیا، اور لیکن آخرت، پس میں نے اس کے پاس ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس کے معاملے کو جانچا، پس میرے نزدیک اس کا عیب کہ وہ حادث ہے اور دوسرے موجودات میں مشترک ہے ظاہر ہوا، اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ تحقیق اللہ نے اس میں نفسوں کی شہوتیں اور وہ چیزیں جس سے آنکھیں لذت پائیں گی تیار کر دی ہے، اور وہ ارشاد الہی ہے، اور جنت میں وہ چیزیں ہیں جن کی نفس خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی۔ میں نے کہا پس قلب کی خواہش کہاں ہے؟ پس میں نے اس سے سفر اختیار کیا اور اس کے آقا اور ظاہر و پیدا کرنے والے اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والے کی طرف لوٹ آیا، اور وہی قلب کی خواہش ہے۔ جب بندہ اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے واسطے جہل کی جگہ علم، اور بعد کی جگہ قرب، اور سکوت کی جگہ ذکر، اور وحشت کی جگہ انس، اور تاریکی کی جگہ نور مقرر کر دیتا ہے۔ اے نفس اور اے خواہش اور طبیعت اور اے ارادہ، اگر تم مجھ سے توحید اور مخلوق سے قطع کر لینے اور اللہ کی طرف سکون پکڑنے اور مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا لینے کے ساتھ قناعت کرو گے تو میں ان سے ایک لقمہ بھی بغیر دیدار الہی نہ لوں گا، اور نہ میں حلف کر لوں گا کہ میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ پس جب تم مر جاؤ گے میں اپنے باطن سے حق عز و جل کی طرف اڑ جاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں، بنیادیں گر رہی ہیں، اپنے بنانے والوں سے فریاد کر رہی ہیں، اس کے نہر کا پانی خشک ہو گیا ہے، اور رب تعالی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، اور اگر کی بھی جاتی ہے تو ریا و نفاق کے ساتھ۔ کوئی ہے جو کہ ان دیواروں کے قائم کرنے اور نہر کے وسیع کرنے میں اور اہل نفاق کے شکست دینے میں مدد کرے؟ میں ایسے علم سے کلام کرتا ہوں کہ تجھے اس کا ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ تو اس کے فرشتے کو تعلیم دے سکتا ہے، اور نہ تو کسی پر اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ تیرا قلب طور یعنی تجلی گاہ ہے، اس کو شیطان نہیں دیکھ سکتا جو اس کو خراب کر دے، اور نہ بادشاہ دیکھ سکتا ہے جو اس پر غلبہ کرے۔ اللہ عز و جل نے طور کی قسم اپنے دوست اور کلیم کی مناجات اور اپنی تجلی کے باعث کھائی۔ جبکہ قلب حق عز و جل کو پہچان لیتا ہے تو حق تعالی اس قلب کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ اس میں جن و انس اور فرشتے سب سما جاتے ہیں۔ پھر جب کوئی چیز روکنے والی اس کی باقی نہیں رہتی اور وہ اسے نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے نزدیک و قریب کر لیتا ہے۔ کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا قصہ نہیں سنا کہ اس نے اتنی لکڑیوں اور رسیوں کے بوجھوں کو کیسے نگل لیا اور اس میں کچھ تغیر پیدا نہ ہوا؟ سوال: آپ سے کامل ملح نے سوال کیا کہ حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ جب کہ عالم زاہد نہ ہو تو وہ اپنے زمانہ والوں کے لیے عقوبت اور باعث عذاب ہونا کیوں کر ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا کلام و وعظ بغیر اخلاص اور بغیر عمل کے ہوتا ہے، پس وہ نہ دلوں میں اثر کرتا ہے اور نہ قرار پکڑتا ہے، پس وہ لوگ اسے سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ قلب جب کہ صحیح ہو جاتا ہے اور علم سے منور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نور سے مخلوق کے گناہوں کی آگ کو ویسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے کہ دوزخ کی آگ کو مسلمانوں کا نور اس پر گزرنے کے وقت بجھا دے گا۔
بعض کا قول ہے گوشہ نشینی نفس کی اور شہوتوں اور مخالفت کرنے اور رفیق کے ساتھ فتح مندی حاصل کرنے پھر تنہائی میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ مخلوق آخرت کے راستے کی بھٹ مار ہیں اور نفس اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ رفیق آخرت بن سکے، اور ایسے ہی خواہشات نفس پس ان کو رفیق بنانا گمراہی میں پڑنا ہے، اور شیطان دشمن ہے، جنت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور شہوات نفسانیہ ایسی آفتیں ہیں جو کہ تیری دانائی کی آنکھوں کو راستے میں اندھا بنا دیں گی، اور مخلوق قطاع الطریق بھٹ مار ہے۔ اس لیے تو اپنی خواہش کو اپنی خلوت کے دروازے پر چھوڑ دے، پھر تو تنہا اندر داخل ہو جا، وہاں تنہائی میں تو اپنے مونس کو پالے گا۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو علم اکبر سب سے بڑے علم کی تعلیم دیجیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی سے خوف اور اس کی قضاء و تقدیر پر راضی ہونا اور اس کے واسطے محبت رکھنا علم اکبر ہے۔ تو زندیق یعنی بے دین ہے، خلوت میں گناہ کرتا ہے، پھر عابد و زاہد ہونے کا اظہار کرتا ہے، عاقبت سے بے خوف بن گیا ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو مارا مارا پھرتا ہے، مقسوم تو اللہ کے پاس ہیں، مثل ایک مرد کے جو کہ خراساں میں رہتا ہے، اس کا ایک ایسا مالدار رشتہ دار عراق میں مر گیا جس کا سوا اس خراسانی کے کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو کیا اس متوفی کا مال اس خراسانی کو نہ مل جائے گا؟ حالانکہ خراسانی کو اس کا علم بھی نہیں ہے، ضرور پہنچ جائے گا، ایسا ہی تیرا مقدر تجھے پہنچ کر رہے گا۔ تم تو عوام میں داخل ہو، تم سے محض کھانے پینے پہننے کے متعلق کلام کرنا درست ہے، نہ کہ معرفت کے اسرار۔ ہم پر امر الہی غالب ہے، اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت اس کے مخالف تم سے کلام کرتے ہیں۔ قلب نفس کا کھانا قے کے راستے سے نکال دیتا ہے تاکہ وہ اس کے راستے سے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرے۔ جب تیرے دل میں ایک شخص کی محبت اور دوسرے کی عداوت جاگزیں ہو جاتی ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ اپنی طبیعت سے محبت پیدا کرتا ہے اور اسی طبیعت سے عداوت رکھتا ہے۔ تمہیں کوئی بزرگی نہیں، تو تمام چیزوں کو قرآن و حدیث پر پرکھ لیا کر، اگر وہ چیزیں ان کے موافق ہوا کریں بہتر ہے، ورنہ تو ان سے رجوع کر لیا کر۔ پس اگر قرآن و حدیث تجھے اس کی صحت کا فتویٰ دے دیا کریں تو اپنے قلب کی طرف رجوع کیا کر۔ جب قلب کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے لگے گا تو وہ خدا سے نزدیک ہو جائے گا، اور جب اسے قرب الہی حاصل ہو جائے گا تو وہ عالم بن جائے گا، اور جب وہ عالم ہو جائے گا تو اپنے نفع و نقصان، حق و باطل اور امر شیطانی اور حکم رحمانی کو جاننے پہچاننے لگے گا، ہر ایک میں فرق کر سکے گا، اس کو اپنا قرب خدا سے اور خدا کا قرب اپنے سے معلوم ہونے لگے گا، وہ ہمیشہ رحمان عز و جل کی معیت میں خوشی بخوشی رہے گا، بادشاہ کا دلال بن کر چیزیں خریدا کرے گا اور مخلوق کو بانٹا کرے گا۔ جب تو یہاں داخل ہوا کرے بس تو اپنے علم اور زہد و تقوی اور تمام حالتوں کو چھوڑ کر برہنہ ہو کر اس مجلس میں آیا کر۔ بس جب کہ تو میرے پاس ان چیزوں کے لیے آئے گا تو بسا اوقات یہ چیزیں تجھے مجھ سے اوجھل رکھیں گی، ان تمام چیزوں کو علیحدہ رکھ کر تو میرے پاس چلا آ، اور جو کچھ یہاں موجود ہے جو ملے اسے تو حصہ لے، اور وہ تیری پہلی والی چیز تجھ سے فوت نہ ہوں گی۔
میں بعض مشائخ کے پاس گیا جو کہ دلوں کے خطروں پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تو اس کو دوست رکھتا ہے جس حالت پر کہ میں ہوں؟ میں نے جواب دیا ہاں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ فرمایا میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتا ہوں اور ہر دن سحر کے وقت افطار کیا کرتا ہوں، اور اس شہر کا کھانا پاک نہیں ہے بس اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ حضرت سری سختی علیہ الرحمہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے لوگوں سے واز کہنے کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ بوجہ انکسار واز نہیں فرماتے تھے۔ پس حضرت جنید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کو واز کہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پس جب سری سختی علیہ الرحمہ آپ سے ملے، آپ نے جنید سے فرمایا تا وقت یہ کہ تم کو حکم نہیں دیا گیا تم نے ہمارے کہنے کو قبول نہ کیا۔ اے واعظ تیرے اوپر افسوس، تو لوگوں سے واز کہتا ہے اور ابھی تک تیرا عمل خراب ہے، گویا تو ایک تکیہ بن گیا ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں ڈرتا ہوں اور امیدواری کرتا ہوں، میں آسمان و زمین اور آخرت میں کسی سے خائف امیدوار سوا حق عز و جل کے نہیں ہوں۔ آسمان و زمین اور آخرت میں تم رب تعالی کو دیکھا کرتے ہو۔ پس جواب دیا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتا البتہ اسی جگہ پر پارا پارا کر دیا جاتا۔ سائل نے کہا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس کا وجود میری آنکھ کو بند کر دیتا ہے، بعدہ اس کا رب اس کو اپنا دیدار ویسے ہی جیسے کہ مسلمانوں کو جس حیثیت سے چاہے گا جنت میں اپنے کو دکھائے گا دکھا دیتا ہے۔ اس کے قلب پر اپنی تجلی ڈال کر اپنی صفتیں، اپنے احسان و لطف و کرم و کنارے رحمت کو ملاحظہ کرا دیتا ہے۔ ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا؟ صوفی وہ ہے جو اپنے وجود سے پاک و صاف ہو گیا، اس کا قلب اپنے اور رب تعالی کے درمیان میں قاصد بن گیا، اور کوئی صوفی ہوتا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ادب سکھاتا امر نہیں فرماتا ہوا نہ دیکھے، اس کا قلب ترقی کرتا چلا جائے، اس کا باطن صاف ہوتا جائے، بادشاہ کے دروازے پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑا ہو۔ آدم علیہ السلام نے اول جو کلام کیا زبان سریانی میں تھا، قیامت کے دن آدمیوں سے زبان سریانی میں حساب لیا جائے گا۔ پس جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے عربی میں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے کلام کیا کریں گے۔ بعض اہل اللہ کا قول ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، پس جب وہ بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اس بندہ سے چھین نہیں لیتا تاکہ اس پر قیامت کے دن اس کو حجت بنائے۔ مومن کے قلب میں خطرہ ملکی آتا ہے یعنی الہام غیبی، پس اس کے نزدیک آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ مرد مومن اس سے کہتا ہے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نبوت سے تیرا حصہ ہوں، میں حق کی طرف سے ہوں، میں حق ہوں، میں حبیب و نگہبان کی طرف سے آیا ہوا ہوں۔ یہ خطرہ اس مومن کے باطن اور کان اور آنکھ سب کو پر کر دیتا ہے۔ بعدہ تو اس کو دیکھے گا کہ وہ تنہائی کو پسند کرے گا اور اپنے وطن سے ہجرت کرے گا۔ اس کے بعد اس مومن کے پاس دوسرا امر آتا ہے جو اس کو حرکت دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ پس جب کہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہم کلامی میں رہتا ہے، تو ہمیشہ اس کو ایسی حالت میں پائے گا گویا کہ یہ اپنے کان جھکائے اس کی طرف متوجہ ہے۔
کوئی بات چیت کرنے والا اس کے پہلو میں ہے جس سے یہ ہم کلام ہے۔ ایک شخص آپ کے روبرو کچھ دنیا مانگنے کے لیے کھڑا ہوا، بس آپ نے اس کو بٹھا دیا اور ارشاد فرمایا میں تجھے دنیا بعدہ آخرت سے بے رغبت ہونے کا حکم دیتا ہوں، اس کے بعد تو اللہ تعالی سے سوال کرنا، بعدہ زہد اختیار کرنا یہاں تک کہ حق عز و جل تجھے دے، پس تو نہ لے۔